بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث بیان کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی حدیث دجال کے ذکر میں، تو یہ بھی بیان کیا کہ اس پر حرام ہوگا مدینہ کی گھاٹی میں گھسنا، اور آئے گا وہ ایک پتھریلی زمین پر مدینہ کے قریب، پھر جائے گا اس کے پاس ایک شخص جو سب لوگوں میں بہتر ہوگا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا بھلا اگر میں اس کو مار ڈالوں پھر جلا دوں تو تم کو پھر کچھ شک رہے گا اس باب میں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کرے گا، پھر اس کو جلائے گا، وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے پہلے اتنا یقین نہ تھا تیرے باب میں جتنا اب ہے، یعنی اب تو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن قتل نہ کر سکے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا، مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف چلے گا، راہ میں اس کو دجال کے ہتھیار بند لوگ ملیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے تو کہاں جاتا ہے؟ وہ بولے گا میں اسی شخص کے پاس جاتا ہوں جو نکلا ہے۔ وہ کہیں گے تو کیا ہمارے مالک پر ایمان نہیں لایا؟ وہ کہے گا ہمارا مالک چھپا ہوا نہیں ہے۔ دجال کے لوگ کہیں گے اس کو مار ڈالو، پھر آپس میں کہیں گے ہمارے مالک نے تو منع کیا ہے کسی کو مارنے سے جب تک اس کے سامنے نہ لے جائیں۔ پھر اس کو لے جائیں گے دجال کے پاس، جب وہ دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ دجال ہے جس کی خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دجال حکم دے گا اپنے لوگوں کو اس کو پکڑو، اس کا سر پھوڑو، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی مار پڑے گی۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا تو میرے اوپر یقین نہیں کرتا، یعنی میری ربوبیت پر؟ وہ کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال حکم دے گا، وہ چیرا جائے گا آرے سے، سر سے لے کر دونوں پاؤں تک، یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں جائے گا اور کہے گا اٹھ کھڑا ہو۔ وہ شخص زندہ ہو کر سیدھا اٹھ کھڑا ہوگا، پھر اس سے پوچھے گا اب تو میرے اوپر ایمان لایا؟ وہ کہے گا مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر لوگوں سے کہے گا اے لوگو اب دجال میرے سوا کسی اور سے یہ کام نہ کرے گا، یعنی اب کسی کو نہیں جلا سکتا۔ پھر دجال اس کو پکڑے گا ذبح کرنے کے لیے، وہ اس کے گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا، وہ ذبح نہ کر سکے گا۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا، لوگ سمجھیں گے کہ آگ میں اس کو پھینک دیا، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص سب لوگوں سے بڑا شہید ہے رب العالمین کے نزدیک۔ یعقوب بن عاصم بن عروہ مسعود ثقفی سے روایت ہے، میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے یہ لگا یہ حدیث کیا ہے جو تم بیان کرتے ہو کہ قیامت اتنی مدت میں ہوگی؟ انہوں نے کہا تعجب سے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اور کوئی کلمہ مانند ان کے۔ پھر کہا میرا قصد ہے کہ اب کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کروں، کیونکہ لوگ کچھ کہتے ہیں اور مجھ کو بدنام کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا تم تھوڑے دنوں بعد ایک بڑا حادثہ دیکھو گے جو گھر جلائے گا، اور وہ ہوگا ضرور ہوگا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا اور 40 دن تک رہے گا، میں نہیں جانتا 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 برس۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، ان کی شکل عروہ بن مسعود کی سی ہے، وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور اس کو ماریں گے۔ پھر 7 برس تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 شخصوں میں کوئی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا شام کی طرف سے، تو زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا جس کے دل میں رتی برابر ایمان یا بھلائی ہو، مگر یہ ہوا اس کی جان نکال لے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی تم میں سے پہاڑ کے کلیجے میں گھس جائے تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچ کر اس کی جان نکال لے گی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے پھر برے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جلد باز چیڑیوں کی طرح یا بے عقل اور درندوں کی طرح ان کے اخلاق ہوں گے، نہ وہ اچھی بات کو اچھا سمجھیں گے نہ بری بات کو برا۔ پھر شیطان ایک صورت بنا کر ان کے پاس آئے گا اور کہے گا تم شرم نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے پھر تو کیا حکم دیتا ہے ہم کو؟ شیطان کہے گا بت پرستی کرو، وہ بت پوجیں گے
اور باوجود اس کے ان کی روزی کشادہ ہوگی، مزے سے زندگی بسر کریں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، اس کو کوئی نہ سنے گا مگر ایک طرف سے گردن جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، اور سب سے پہلے سور وہ سنے گا جو اپنے اونٹوں کے اوز پر کلاوا کرتا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا جو نطفے کی طرح ہوگا، اس سے لوگوں کے بدن اگائیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر پکارا جائے گا، اے لوگو، اپنے مالک کے پاس آؤ، کھڑا کرو ان کو۔ ان سے سوال ہوگا، پھر کہا جائے گا، ایک لشکر نکالو دوزخ کے لیے۔ پوچھا جائے گا، کتنے لوگ؟ حکم ہوگا، ہر 1000 میں سے 999 نکالو دوزخ کے لیے، اور 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ہیبت اور مصیبت سے یا درازی سے، اور یہی وہ دن ہے جب پنڈلی کھلے گی، یعنی سختی ہوگی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔